حالم اسقلم نمرہ احمد۔ دا فیمیل الفا وولف، اور یہ مرد الفا سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو کم عمری ہی سے چند چیزیں سکھائی جاتی ہیں: شیئر کرنا، تعاون کرنا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ جن لڑکیوں میں یہ خصوصیات ایک حاکمانہ طبیعت کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، وہ بڑی ہو کر اپنے گھر یا آفس میں الفا بن جاتی ہیں۔ آفس کی الفا ضروری نہیں ہے کہ گھر میں بھی الفا ہو، مگر وہ ہو بھی سکتی ہے۔ اس کا اصل کام کسی سوشل میڈیا میں، سوشل گروپ میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے تک پہنچنے کا پل ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو متعارف کراتی ہے۔ تالیہ روشنیوں سے جگمگاتے ہال میں مسکراتے ہوئے سامنے کسی سے بات کرتی نیلوفر کی طرف آئی۔ نیلوفر نے اسے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئی اور گال سے گال ٹکرا کر گلے ملی، اور پھر الگ ہوئی اور ستائش سے اسے دیکھا۔ آؤ، میں تمہیں اپنی فرینڈ سے ملواؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے لانے لگی تو تالیہ جلدی سے بولی، نیلوفر پلیز میرا تعارف مت کرائیے گا۔ آپ کی بک لاؤنج سے پہلے وان فاتح اور آپ کے درمیان کوئی لنک منظر عام پر نہیں آنا چاہیے۔ اوہ رائٹ، نیلوفر نے سمجھ کر سر ہلایا اور اسے لیے عورتوں کی ایک ٹولی کی طرف آئی۔ عورت الفا وہ ہوتی ہے جس کی موجودگی میں سارا گروہ اس کی طرف متوجہ ہو، حتیٰ کہ ان کے جوتوں کا رخ بھی اسی کی طرف ہو، چاہے الفا عورت خاموشی کیوں نہ کھڑی ہو۔ ہال میں 3 ٹولیاں تھیں اور نیلوفر پہلے گروہ سے اس کا تعارف اپنی ملے دوست کی حیثیت سے کروا رہی تھی۔ تالیہ نے مسکرا کر باری باری ان 3 عورتوں کو دیکھا۔ ایک مصری عورت جو بات بے بات مسکرا رہی تھی، دوسری عورت جو اپنے فون پر لگی ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی، تیسری عورت نیلوفر سے پوچھ رہی تھی آخر کتاب کب آ رہی ہے نیلو؟ اور نیلو نے بڑے پراسرار انداز میں مسکرا کر کندھے اچکائے اور اسے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ ان میں سے تو کوئی نہیں۔ خواتین کا دوسرا گروہ قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ دونوں ان کے قریب آئیں تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ 2 عورتیں البتہ آپس میں ہنستے ہوئے اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھیں۔ الفا عورت وہ ہوتی ہے جو گفتگو کا مرکز ہو، جو موجود ہو تو اس کو سنے، اس سے بات کرے، وہ چلی جائے تو مرکز ٹوٹ جائے اور سب آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ تالیہ باری باری ان سب سے خوش اخلاقی سے ملنے لگی، گہری نظریں ایک ایک کے چہرے کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ الفا کی موجودگی، باقی عورتیں اسی کی طرح کا چال ڈھال اپنا لیتی ہیں۔ وہ اسی کی طرح ہاتھ رکھتی ہیں، گلاس پکڑتی ہیں، اسی کی طرح ہنستی ہیں، وہ لطیفے سناتی ہے، وہ ہدایات دیتی ہے۔ تالیہ نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ نیلوفر کے ساتھ تیسرے اور آخری گروہ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی گہری نظریں نیلوفر کی ماں پر جمی تھیں۔ الفا عورت وہ ہوتی ہے جس سے مشورے مانگے جائیں۔ وہ گروہ کا سب سے زیادہ دانا دماغ سمجھی جاتی ہے۔ اگر وہ کسی آئیڈیا کو رد کر دے تو باقی عورتیں بھی اس کی وجہ سے رائے بدل دیتی ہیں۔ نیلوفر کی ماں سفید سلور بالوں کا جوڑا بنائے، گردن میں نیلے نگینوں کا نیکلیس پہنے اکتائی کھڑی تھی۔ اسے اپنی میکسی کا کام کاندھے سے چبھ رہا تھا اور وہ بار بار اسے وہاں سے ٹھیک کرتی تھی۔ نیلو، میرا ڈریس بالکل ٹھیک سے اسٹچ نہیں ہوا۔ وہ دونوں قریب آئیں تو اس کی ماں نے شکایت کی۔ نیلوفر نے مسکرا کر صرف سر جھٹکا اور جتا کر بولی، اسی لیے تو آپ کو کہا تھا ممی یہ ڈریس مت پہنے، مگر آپ سنتی کہاں ہیں؟ اب تو سن چکی ہوں نا۔ وہ روحانسی شکل بنائے انگلیوں سے کاندھے پر لباس کو درست کر رہی تھی۔ تالیہ، اس کی ماں پر نظر رکھو۔ جہان کی آواز کان میں گونجی، مگر تالیہ مسکرا کر دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیلوفر اب ان سے ان کا تعارف کرا رہی تھی۔ تالیہ کی مسکراتی خاموش نظریں ایک ایک چہرے پر جاتی اور واپس پلٹ جاتی۔ اس کی نگاہ تھک گئی اور مایوس ہو گئی۔ وہ سب پرانی فرینڈز تھیں، 2 نیلوفر کی کزنز بھی تھی، مگر ان سب میں کچھ بکھرا بکھرا سا تھا۔ کوئی شے ایسی نہ تھی جو ان کو جوڑے ہوئے ہو۔ ان کے جوتوں کا رخ بھی ایک سا نہیں تھا۔ نیلوفر اس کو وہیں چھوڑ کر دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔ ایک وہی تھی جو پورے ہال میں ایک سے دوسرے کی طرف لپکتی پھر رہی تھی۔ اس کی ماں کیسی لگی؟ وہ کان میں لگے آلے کی مدد سے پوچھ رہا تھا۔
تالیہ نے مٹھی چہرے کے قریب کی اور ہلکا سا مسکرائی۔ وہ ایک عام سی عورت ہے، بلکہ یہاں کوئی بھی اتنا خاص نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہر فیمیل گروہ میں ایک الفا ضرور ہوتی ہے۔ کوئی تو ہوگی، وہ الجھ کر بولا تھا۔ میں نے کہا نا، اس کی ماں نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اس کا وہ مرد دوست ہے، وہ ملے بزنس مین۔ وہ تلخی سے بظاہر کھنکارتی بند مٹھی میں بولے جا رہی تھی۔ اتنا وقت اس فضول پارٹی میں اس نے ضائع کیا۔ ایوری ون، اس سے پہلے کہ ڈنر سرو کیا جائے مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ آپ سب پلیز ذرا اسٹیج کے سامنے آ جائیں۔ نوجوان نسوانی آواز پر تالیہ کی گردن آہستہ سے گھومی۔ ایک دم ہال میں خاموشی چھانے لگی۔ پلیٹ فارم اسٹیج پر لڑکی کھڑی تھی اور اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، ایوری ون، میری آواز آ رہی ہے؟ مسکرا کر اس نے مائک میں پوچھا۔ ہال کی ساری آوازیں دم توڑ گئیں۔ ساری باتیں، قصے خاموش ہو گئے۔ چاروں کونوں سے عورتیں پرجوش سی پلیٹ فارم کے قریب اکٹھی ہونے لگیں۔ اوکے، اب آپ سب کی توجہ میری طرف ہے، رائٹ؟ آنکھوں پر چوڑے گلاسز لگائے، بالوں کی اونچی پونی باندھے وہ نوجوان لڑکی سارے میں نظر دوڑاتی کہہ رہی تھی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم یہاں مادام نیلوفر بخت کی کتاب کی ریلیز ڈیٹ اناؤنس کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عورتیں اسٹیج کے گرد اکٹھی تھی۔ تالیہ کے قدم بھی اسی طرف اٹھ گئے۔ اس نے گردنیں اونچی دیکھیں جو اونچی ہو کر اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جوتے دیکھے، ہر سمت سے اسٹیج کی سمت مڑے ہوئے تھے، اور ایسے میں جب ہم اس کتاب کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں، ہمارے دشمن صوفیہ رحمان ابھی تک ہمارے تعاقب میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں ایک سیکیورٹی ٹیم ساتھ لائی تھی اور اس ٹیم نے جانتے ہیں کیا دریافت کیا؟ کیونکہ اسی وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس نے سسپینس پیدا کیا۔ عورتوں نے یک آواز ہو کر دلچسپی سے پوچھا، کیا؟ میم نیلوفر بخت کو ہوٹل کی طرف سے ملنے والے پھولوں کے بوکے میں ایک وقت تھا جب کسی نے ہماری باتیں سننے کے لیے لگایا تھا۔ میری ٹیم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ واٹ دی؟ وہ اس کے کان میں بے یقینی سے بولا۔ لڑکی مسکرا کر اسٹیج پر کہہ رہی تھی، اور اس بک کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ ابھی تک ہمارے تعاقب میں ہے اور ہمارا پبلشر ڈھونڈنے میں لگی ہے، مگر جتنے محتاط ہمارے پبلشر صاحب ہے، اس سے زیادہ محتاط ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ صوفیہ رحمان نے جتنی زندگیاں برباد کرنی تھی کر لیں، کم از کم ہم اس کو اپنا ہالیڈے برباد نہیں کرنے دیں گے۔ وہ آخر میں مسکرائی تو ہال میں قہقہے گونجے۔ اور میں نے قاہرہ سے مزید سیکیورٹی ٹیم بھی منگوا لی ہے، جو میرے اور میم نیلوفر کے کمروں کے باہر پہرا دے گی تاکہ دوبارہ کوئی ہمیں بک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اوکے، اب آپ آ جائیں۔ وہ کہہ کر نیلوفر کو تحکم سے اشارہ کرتی اسٹیج سے اتری۔ سب کی نظریں نیلوفر پر تھیں، اور جو میں پہلو سے میکسی اٹھاتی مسکراتی ہوئی اسٹیج پر چڑھی، دونوں ہاتھ اٹھائے اپنی بات کا آغاز کرنے لگی، مگر تالیہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں اس لڑکی پر تھی جو نیچے اترتے ہی سیدھی نیلوفر کی ماں کی طرف آئی۔ آنکھیں دکھا کر اسے ٹوکا اور سختی سے اس کا ہاتھ کاندھے سے ہٹایا تو ماں جلدی سے سنبھل گئی۔ لڑکی پھر آگے بڑھی اور کونے میں کھڑے مینیجر کو انگلی کے اشارے سے بلایا، پھر بفے ٹیبلز کی طرف اشارہ کر کے بمیں چڑھائے کھانے کے انتظامات کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر بل تھے، انداز میں رعونت تھی۔ یہ کون تھی؟ اس کے کان میں جہان کی حیرت بھری آواز گونجی۔ تالیہ کی گہری نظریں دور کھڑی ادھر ادھر جاتی آتی اس لڑکی پر جمی تھی جو انتظامات سنبھال رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں کو نامحسوس انداز میں جنبش دے کر دھیرے سے کہا، نیلوفر کی گھوسٹ رائٹر، اس کی مینیجر، اس کی لٹریچر ایجنٹ، اس کی الفا، بلکہ پورے خاندان کی الفا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ یہ نیلوفر بخت کی بیٹی الماس بخت ہے۔ صوفیہ رحمان اور ہمارا مقابلہ نیلوفر سے نہیں بلکہ اس کی 19 سالہ بیٹی سے تھا۔ ہم اتنے دن سے غلط آدمی کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھے۔ سو تم نے بھیجا تھا وہ پھولوں کے بوکے میں بگ۔ رات گہری ہو چکی تھی اور وہ دونوں تالیہ کے کمرے میں گول کھڑکی کے سامنے قدرے ڈھیلے سے بیٹھے تھے۔ باہر سیاہ پانی چاندنی میں چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔
منروا کروز دھیرے دھیرے دریا میں سفر کر رہا تھا۔ جہان نے اس سوال پر بس گھور کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے ان کی باتیں سننے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ پارٹی میں مصروف تھے تو میں نے سوچا یہ کام کر لوں۔ اچھا، تھوڑی تلے ہتھیلی رکھی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہارے پلان بھی فیل ہوتے ہیں کیا؟ میں سمجھی صرف میرے ہی فیل ہوتے ہیں۔ اس نے بس ناگواری سے سر جھٹکا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ جیسے خود سے خفا تھا۔ اس کتاب کا سیکنڈ ڈرافٹ اس کی بیٹی لکھ رہی ہے۔ گھر میں ساری اسٹیشنری، قلم، کاغذ اس کی بیٹی کے کریڈٹ کارڈ پر آتے تھے، مگر میں نے سمجھا وہ کالج کی معصوم بچی ہے۔ مگر اللہ اللہ، اس نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ ویسے وہ کس رنگ کے پھول تھے جو تم نے نیلوفر کو بھیجے؟ وہ تھوڑی تلے ہاتھ تیلی جمائے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ جہان نے گھور کر اسے دیکھا۔ سفید گلاب تھے۔ وہ اس کے لیے ملے بزنس مین نے بھیجے تھے۔ میں نے صرف اس میں بگ رکھا تھا۔ ہاں، تو میں صرف مسکرا رہی ہوں۔ چلو تم بتا دو، کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ وہ کرسی پر سیدھا ہوا اور اس کی طرف برہمی سے دیکھا۔ ہم اس کو بگ نہیں کر سکتے، اس کو ہیک نہیں کر سکتے، اور ایک ٹانگ جتنی لڑکی سے اس کے پبلشر کا نام بھی نہیں اکلوا سکتے، تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ ہم اس کو بلیک میل کریں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ ایک تو تم سب سے پہلے بلیک میلنگ پر کیوں اتر آتے ہو؟ کیا ہم اس لڑکی کو کون کر کے کسی طرح سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ کتاب کا شائع نہ کرنا ان ماں بیٹی کے لیے اچھا ہے؟ وہ کبھی کتاب روکنے پر نہیں مانے گی۔ اس نے ہاتھ جھلا کر آئیڈیا رد کیا۔ وہ ماں بیٹی اس وقت اپنی فیملی اور فرینڈز کی موجودگی میں بہت پر اعتماد ہیں۔ ان کو ڈرایا جا سکتا ہے مگر قائل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں نیلوفر کی کوئی کمزوری ڈھونڈ کے اس کو ایکسپوز کرنے کی دھمکی دے کر۔ جہان پلیز، وہ ایک دم چڑھ کر بولی تو وہ رکا۔ تھوڑی دیر پہلے کے تاثرات غائب ہو گئے۔ نیلوفر کے فرینڈ اور فیملی اس کے اصل سے واقف ہیں۔ وہ سب خود بھی ایسی ہی ہیں۔ نیلوفر کو کس کا ڈر ہے؟ اپنے رازوں کے کھل جانے سے وہ ڈرتے ہیں جن کو اپنے پیاروں کو کھونے کا خوف ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ پہلے ہی چھوڑ دیے ہیں اس نے، اور اب والے اس کے ساتھ رہیں گے۔ کافی لکی ہے اس معاملے میں وہ۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ نیم روشن کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ساری فضا تلخ ہو گئی اور یہ کرواہٹ باہر بہتے نیل کے پانی میں بھی اترنے لگی۔ وہ آگے جھکے غور سے اس کا چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ تم اپنے دوستوں کو شک کا فائدہ کیوں نہیں دیتی تالیہ؟ اب کے نرمی سے بولا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ پلیز ان کی حمایت مت کرنا۔ میں مشکل میں تھی اور میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ کوئی میرے لیے نہیں آیا۔ کوئی میرے لیے نہیں آیا۔ میرے سب دوست پتے تھے جو گر گئے، جھڑ گئے۔ یہ کبھی دوبارہ نہیں کھلیں گے۔ کبھی کیا کسی نے تمہیں بتایا ہے کہ ہر کہانی کی دو سائیڈ ہوتی ہیں اور دوسری بھی سننی چاہیے؟ مجھے ان کی توجیحات اور وضاحتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگ نہیں تھے، میرے ساتھ تو نہیں تھے بس۔ اور پلیز تم مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے پیر کرسی کے اوپر کر لیے، اپنے گرد شال لپیٹ لی۔ ایک دم اسے بہت سردی لگنے لگی۔ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا کر سر ان میں چھپا لیا۔ جسم پر کپ کپی سی چڑھ گئی تھی۔ کمرے کے پیچھے قید خانے کی ٹھنڈی دیوار آ گئی تھی۔ سلاخوں پر حتان کے ہاتھوں کے رگڑنے کی آواز، تالے میں چابی گھمانے کی آواز، اور وہ گیلے جوتوں سے سڑک پر قدم اٹھانے کی آواز۔ تالیہ نے سختی سے دونوں ہاتھ کانوں پر جما دیے، مگر وہ آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ ماضی، حال، مستقبل سب گڈمڈ ہو رہا تھا۔ تالیہ، تالیہ، اس نے زور سے پکارا تو ایک دم ساری آوازیں دم توڑ گئیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ لمحے بھر کو اسے یاد نہ آیا کہاں بیٹھی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ حسیات واپس آنے لگیں۔ وہ کرسی پر پیر اوپر کیے شال لپیٹے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے وہ گرم کافی کا مگ رکھ رہا تھا۔ میں جب سے گیا ہوں تم ایسے ہی بیٹھی تھی کیا؟ تالیہ نے خالی خالی نظروں سے اس بھاپ اڑاتے مگ کو دیکھا۔ کیا اب مجھے اس میں اپنا چہرہ ڈالنا ہے؟ نہیں، اس کو پینا ہے اور پھر میرے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ وہ اب میز پر اس کا لیپ ٹاپ رکھ کے کھول رہا تھا۔ تالیہ نے دھیرے سے مگ اٹھایا، گرم کافی لبوں سے اندر انڈیلی۔
کافی کی بھاپ میں بہت کچھ یاد آیا۔ قدیم ملاقہ کا چائے خانہ، چائے کے پتوں کی مہک، کڑاہے میں ابلتی چائے کا دھواں۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ جہان نے اس کے چہرے کے سامنے جھٹکی بجائی تو وہ دوبارہ چونکی اور پھر سر جھٹکا۔ کیا؟ گردن جھکا کر دیکھا تو آدھا مگ خالی ہو چکا تھا۔ پھر اس نے انہی خالی نظروں سے سامنے دیکھا۔ جہان نے اس کا لیپ ٹاپ آن کر کے اسکرین اس کی طرف موڑ دی۔ وہاں اسکرین سیور جگمگا رہا تو جو کافی عرصے سے وہاں تھا۔ روز جب ہم کام کرتے ہیں تو تمہارے لیپ ٹاپ پہ مجھے یہ تصویر نظر آتی ہے۔ جب تم اس تصویر کو دیکھتی ہو تو کیا دیکھتی ہو؟ تصویر الیکشن نائٹ کی تھی۔ ٹی وی پر وان فاتح کی تصویر تھی اور سامنے صوفوں پر بیٹھے وہ تینوں مڑ کر کیمرے میں دیکھ رہے تھے۔ سیلفی تالیہ نے لی تھی، ایسے کہ پیچھے داتن، ایڈم اور ٹی وی اسکرین سب پنوراما میں نظر آ رہا تھا۔ ایڈم اور تالیہ نے وکٹری کی وی بنا رکھی تھی۔ داتن پیالے سے کچھ کھاتی دکھائی دے رہی تھی۔ تالیہ مغموم تھی، مسکرائی۔ 4 لوگ ہیں اس تصویر میں، وہی جو تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ میری بات مت کرو، میں وہ نہیں دیکھتا جو تم دیکھتی ہو۔ اپنی بات کرو، تمہیں اس میں کیا نظر آتا ہے؟ تالیہ کی نظریں اسکرین سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ ایک پرجوش پر امید لڑکی جس کو لگتا تھا اس کی اتنی لمبی الیکشن کمپین کا کوئی فائدہ ہوگا، ایک نوجوان ووٹر جو اپنے لیڈر کو آئیڈیل سمجھتا تھا، ایک سیاسی طور پر نابلد عورت جس کو لگتا تھا کہ وہ ووٹ دینا بیکار ہے اور اس کے حلق میں کچھ پھنسا، ایک ایسا سیاستدان جو مصلحتوں کا شکار ہے اور کبھی آزاد نہیں ہو سکے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ اسی طرح تالیہ کو دیکھے گیا جس کے چہرے پر اسکرین کی نیلی روشنی پڑ رہی تھی۔ تمہیں اس تصویر میں اور کچھ نہیں دکھائی دیتا؟ اور کیا ہے سوائے میرے 3 بے وفا دوستوں کے؟ وہ پھر سے زہرخط سا مسکرائی۔ لین وٹائنب، وہ بڑی سنجیدگی سے بولا تو تالیہ کے ابرو اچھے۔ کیا؟ جہان اٹھا اور اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا، پھر جھک کر اسکرین پر وہاں انگلی رکھی جہاں داتن کے ساتھ میز نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہ اس میز پر لین وٹائنب کی شیشی پڑی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ یہ داتن کے اینٹی ڈپریسنٹ ہیں۔ مگر اینٹی ڈپریسنٹ؟ اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ یہ نیلا نصف دائرے کا نشان جو اس شیشی پر بنا ہے اور یہ فارمولہ جو دور سے نظر آ رہا ہے، تم اس کو نہیں پہچانتی؟ تالیہ کی الجھی نظروں کو دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ یہ کینسر کی دوائی ہے، اسے کینسر پیشنٹ ہی لے سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ تمہیں تصویر میں جو بھی نظر آتا ہو، سوری، مجھے اس میں ایک فربی عورت نظر آ رہی ہے جس کے سیاہ بال وگ کی مانند لگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ کینسر کی دوائی رکھی ہے۔ اس کے اصل بال یقیناً کیمو تھراپی کے باعث جھڑ چکے ہیں۔ تالیہ ایک دم کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی، اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں، ہونٹ ادھ کھلے ہو گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ داتن کے اصلی بال ہیں۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں کی بورڈ پر رکھیں اور تیزی سے اسکرین پہ پاس ورڈ لکھا۔ سسٹم آن ہوا تو اس نے جلدی سے تصاویر کا فولڈر کھولا۔ وہی تصاویر سامنے آئی اور اسے زوم کیا۔ آر یو شیور تالیہ؟ کیونکہ مجھے تو تمہارے دوست کی زرد رنگت کچھ اور بتا رہی ہے۔ وہ بالکل سن بیٹھی، بنا پلک جھپکائے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب تمہیں یہ طے کرنا ہے تالیہ کہ تم خود کسی کی زندگی کے درخت کا پتا ہو، شاخ ہو یا جڑ۔ اسے جہان کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ جانے کب وہاں سے چلا گیا، اسے معلوم نہ ہوا۔ وہ بس بے دم سی اسکرین کو دیکھے گئی۔ رات مزید گہری ہوتی گئی اور بحری جہاز دریائے نیل کا سینہ چیرتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کی رفتار اتنی مدھم تھی کہ اندر اپنے کمروں میں آرام سے سوتے مسافروں کو حرکت کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ البتہ سو نہیں سکی۔ کاندھوں کے گر چال لپیٹے وہ بیلکنی میں کھڑی جہان کے کمرے کی بیلکنی میں کھلتے دروازے کا شیشہ بجا رہی تھی۔ چہرہ سنجیدہ اور ویران لگتا تھا۔ ہوا کے باعث بال اڑ اڑ کر منہ پر آ رہے تھے، مگر وہ شیشہ بجاتی گئی۔ پہلے پردہ ہٹا، پھر وہ نظر آیا۔ حیرت سے اسے دیکھا، ہاتھ سے جو بھی کھا رہا تھا اسے منہ میں ڈالتے ہوئے دروازہ کھولا۔ تم سوئی نہیں؟ مجھے بات کرنی ہے۔ وہ بے چین اور پریشان نظر آتی تھی۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا تو وہ تیزی سے اندر آئی۔ یہ اس کے کمرے کا سٹنگ ایریا تھا جہاں ٹی وی روشن تھا۔ سامنے والے صوفے کے آگے میز پر پاپ کارن رکھے تھے۔
بھنے ہوئے مکئی کے دانوں کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی، مگر اسے اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ساتھ والے صوفے پر بیٹھی اور بے چینی سے پوچھا، تم فارغ تھے؟ نہیں۔ تالیہ نے نظریں گھما کر چلتے ٹی وی کو دیکھا جس پر کوئی ڈرامہ آ رہا تھا اور سر اثبات میں ہلایا۔ گڈ، تم فارغ ہی تھے، میں ٹی وی شو دیکھ رہا تھا، اب تمہاری وجہ سے ادھر آ پھنسا ہوں تو اور کیا کروں؟ وہ کندھے اچکا کر کہتا واپس اپنے صوفے پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جما کر نظریں ٹی وی پر مرکوز کر دیں اور پاپ کارن کا پیالہ گھٹنوں پر رکھ لیا۔ سنو، اگر داتن کو واقعی کینسر ہے اور اس نے مجھے نہیں بتایا تو یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ تم مجھے پتہ کر کے دے سکتے ہو؟ نہیں، میں اس وقت ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ وہ واقعی اسکرین کو دیکھتے ہوئے پاپ کارن منہ میں رکھ رہا تھا۔ تالیہ کے ماتھے پر بل پڑے، اس نے نظریں موڑ کر اسکرین کو دیکھا۔ یہ ٹرکش ڈرامہ میری بات سے زیادہ عام ہے اور تم ان کی بات سمجھ میں کیسے آتی ہے تمہیں؟ انگریزی سب ٹائٹل ہے۔ اس نے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بہت اچھا شو ہے، اس کا نام ہے انتقام اور اس میں ایک لڑکی، پتہ ہے مجھے، یہ امریکن شو ریونج کی کاپی ہے۔ اب میری بات سنو۔ ایک منٹ، اس نے برہمی سے تالیہ کو دیکھا، یہ کاپی نہیں ہے، ٹرکس کاپی نہیں کرتے، انہوں نے اس کے کاپی رائٹس خرید کے اسے ترک زبان میں ڈھالا ہے۔ مائنڈ یو، تم ترکوں کو ڈیفائن کرنے کے بجائے میری بات نہیں سن سکتے کیا؟ تم نے کہا تم میرے شرنک ہو تو تمہیں میری بات سننی چاہیے۔ اس بات پر جہان کے تاثرات بدلے۔ اس نے پیالہ میز پر رکھا، ریموٹ سے ٹی وی بند کیا تو آوازیں اور نیلی روشنی دونوں دم توڑ گئیں۔ کمرے میں اب صرف مدھم زرد روشنیاں رہ گئیں۔ وہ اب ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کر اس کی طرف ترچھا ہو کر بیٹھا اور نرمی سے بولا، بتاؤ تم کیا فیل کر رہی ہو؟ مجھے یہ جاننا ہے کہ داتن کو واقعی کوئی بیماری ہے یا نہیں، مگر میں اپنے کانٹیکٹ سے نہیں پوچھ سکتی۔ میرے اور داتن کے ایک ہی کانٹیکٹس ہیں، اگر میں نے ان سے پوچھا تو اسے پتہ چل جائے گا، مزید اس بات کو چھپا لے گی، مگر تم پتہ کر سکتے ہو۔ جہان کے تاثرات بدلے، نرمی کی جگہ دبے دبے غصے نے لے لی۔ اس نے واپس ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کرتے ہوئے بولا، تم اپنے محسوسات بتانے نہیں، کام کہنے آئی ہو؟ ہاں تو تم کر سکتے ہو نا، میرے کانٹیکٹ مجھ سے زیادہ ہیں، وہ تمہارے کانٹیکٹ مجھ سے زیادہ ہیں۔ وہ تیز تیز کہہ رہی تھی، نہیں کروں گا۔ وہ ٹی وی آن کر چکا تھا اور اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ تم احمد نظام سے کہو وہ داتن کی تمام شناختوں کو چیک کریں۔ وہ ہسپتال کے بل کس سے پے کرتی ہوئے؟ سوری، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تم کر سکتے ہو، تم اس کے کریڈٹ کارڈز نکلواؤ یا ہسپتال میں کسی کو ڈرا دھمکا سکتے ہو یا اس کی فیملی کو کوئی لالچ دے سکتے ہو اور وہ تمہیں بتا دیں گے۔ مجھے ٹی وی دیکھنے دو۔ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے پر سیدھی پڑ رہی تھی اور وہ برہم نظر آ رہا تھا۔ میں پیسے دوں گی، جو بھی خرچہ آئے، مگر تم کسی بھی طرح مجھے یہ معلوم کر کے بتا دو وہ واقعی بیمار ہے یا غلط فہمی ہے۔ میں کروں گی تو وہ جان جائے گی۔ تم تو ایک دن میں ہر چیز معلوم کر لیتے ہو۔ تو کہا نا تالیہ، میں نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک دم اتنے غصے سے کہا، وہ جو بولتی جا رہی تھی رک گئی، بالکل چل اور ساکت۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، وہ غصے سے اور تالیہ بے یقینی سے۔ پھر شہزادی کے ماتھے پر بل پڑے، جبرا بھیج گیا۔ فائن، تم ٹی وی دیکھو۔ اور وہ ایک دم اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ چاند بادلوں کے درمیان سے جھلکتا نیل پر جھک رہا تھا۔ رات کے اس پہر سانپ جیسے دریا پر سکوت چھایا تھا۔ بیلکنی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ شال لپیٹے ماتھے پر بل ڈالے کھڑی سیاہ پانیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا سے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے مگر وہ ان کو چھو بھی نہیں رہی تھی۔ پھر اسے قدموں کی آہٹ سنائی بھی نہ دی اور وہ دھیرے سے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ تالیہ، بات سنو، نرمی سے اسے پکارا۔ اٹس اوکے، اگر تم نہیں کر سکتے، مجھے تم سے پرسنل فیور مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں واپس جاؤں گی تو اپنے طریقے سے معلوم کر لوں گی۔ وہ پانی کو دیکھتے ہوئے سپاٹ سا بولی اور وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے ایسے کھڑا ہوا کہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ کیسے طریقوں سے غور سے تالیہ کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی، وہی جو معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنائے جاتے ہیں، کسی کو کون کر کے، کسی کو بلیک میل کر کے، کسی کو خرید کے۔ اور میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
वो समझाने वाले अंदाज में बोला तो तालिया ने सर झटका। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं ख्वामखा इमोशनल हो गई। अभी मुझे नीलोफर पर फोकस करना है और काम को ख़त्म करके। सुनो लड़की, वो जोर देकर बोला। वो इसे देख रहा था और वो पानी को। अगर तुम्हें लेडी फ्रेंड के बारे में कुछ मालूम करना है तो देखो, याद रखो वो तुम्हारी दोस्त है। तुम्हें किसी को कॉन करने या ख़रीदने या ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। वो दरिया में तैरते चांद पर सपाट नज़रें जमाए रखे बोली, कुछ नहीं, जस्ट आस्क हर नाइकली। वो नरम मगर पुरइसरार लहजे में बोला। तालिया मुराद के जिस्म के सारे अज़ू शल हो गए। वो बिल्कुल मुतहैयर सी खड़ी रह गई, फिर धीरे से बेयकीन नज़रें मोड़कर जहान को देखा। क्या वो तुम्हारी दोस्त है? उसे मालूम है तुम इसकी खैरख्वाह हो, तो तुम इतने लंबे चक्रों में पड़ने के बजाय डायरेक्टली और नाइसली इससे पूछ सकती हो, वो तुम्हें बता देगी। तालिया की इस पे जमी स्याह आंखों में ज़माने भर की हैरत थी। दैट्स इट, वो जैसे चौंक गई। मुझे सिर्फ उससे डायरेक्ट पूछना था, यही मैं कह रहा था। वो जैसे किसी ख्वाब से जागी थी। हमें किसी को ख़रीदने या ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं थी जहान, हमें सिर्फ डायरेक्टली इससे पूछना था और वो सब बता देती। बिल्कुल, तुम अपनी उस लेडी फ्रेंड को फ़ोन करो, उससे पूछो कि दातन नहीं नीलोफर। वो एकदम बोली तो वो रुक गया, भवें उचकाई। नीलोफर, तुम ठीक कह रहे हो, हम इस सारे गेम को गलत तरीके से खेल रहे थे। हमें सिर्फ नीलोफर से डायरेक्टली पूछना था और वो अपने पब्लिशर का नाम बता देती। तालिया, आर यू ओके? वो मशकूक नज़रों से उसे देख रहा था। तुम्हारी दोस्त की बीमारी, उसको मैं वापस जाकर देख लूँगी, और वापस जाने के लिए मुझे इस काम को फ़ौरन मुकम्मल करना है। ये टर्किश ड्रामे जो तुम देख रहे थे, तुमने कहा टर्की लोग कॉपी नहीं करते। ग्रेट, तुम कभी टर्की गए हो? वो एकदम पुरजोश से लहजे में पूछ रही थी। एक दफ़ा भी नहीं। झूठ मत बोलो, तुम आज किसी बात पर अल्लाह अल्लाह कह रहे थे। जो लोग तुर्की में रहे हों सिर्फ वही ये कहते हैं। अब बताओ, तुम नीलोफर को कॉन करने के लिए एक किरदार अदा कर सकते हो? हाँ, कर लूँगा, मगर तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? वो इसे छंबे से देख रहा था, मगर वो जहनी तौर पर कहीं दूर पहुंची हुई थी। और सुनो, मैं हॉलिम के फ़ोन से जब क्लाइंट से बात करती थी तो आवाज़ को डिस्टॉर्ट कर लेती थी। वो एक रेगुलर सॉफ्टवेयर है जो सब इस्तेमाल करते हैं, इससे आवाज़ सिर्फ भारी होती है। तुम्हारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी की आवाज़ को सिर्फ डिस्ट्रॉयड ना करे बल्कि फ़ोन पर उसे एक दूसरी खूबसूरत आवाज़ में बदल दे? जहान ने अब के मशकूक नज़रों से इसे ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ है, गुड। और तुम्हें उस कौन गेम में एक किरदार अदा करना पड़ेगा अलमास को कौन करने के लिए। कर लोगे ना? कहा ना, कर लूँगा, मगर किरदार किसका है? तालिया मुराद खुले दिल से मुस्कुराई। एक तुर्क आदमी का। तुम्हें यह जाहिर करना है कि तुम्हें तुर्किश ज़बान आती है, वरना तुम सारी ज़िंदगी इस्तांबुल में रहे हो। बताओ, इतना कर सकते हो? जहान सिकंदर ने बहुत ज़ब्त से गर्दन मोड़कर दरिया के पानी पर तैरते चांदी के वर्क को देखा। चंद गहरी सांसें लीं और जब वापस चेहरा तालिया की तरफ मोड़ा तो शदीद शक व शुबा था। मुझे एक दफ़ा फिर तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा तालिया, क्योंकि मुझे शक हो रहा है कि कहीं तुम मुझे टारगेट करने तो नहीं आई। वो सख्त नाखुश लग रहा था, मगर तालिया इस वक्त इतने पुरजोश थी कि वो कुछ और सुन नहीं रही थी। उसका जहन अलमास वक्त के लिए एक खेल बुन रहा था। वो खेल काफ़ी दिलचस्प था। बाब नंबर 19, साकुरा हानामी, द वेव्स ऑफ चेरी ब्लॉसम सीजन। उसने देखा वो घास पर नस्ब बेंच पर बैठा है। सड़क किनारे दूर तक चेरी ब्लॉसम के दरख्तों की कतार है और वो गुलाबी नरम फूलों से लदे हैं। नीचे घास पर गुलाबी पंखड़ियों की तह बिछी है। सामने एक जापानी बच्चा बाप की उंगली पकड़े चल रहा है। इसके हाथ में कॉटन कैंडी है जिसकी स्टिक को वो घुमा रहा है। इसके जॉगर से चलते वक्त घुंघरू से छनकने की आवाज़ आती है। वो इसके साथ बेंच पर आकर बैठती है तो वो चौंकता है। बेंच पर रखी कॉफ़ी उठाने लगता है जो छलक जाती है। गरम माया
घास पर गिरे एक फूल को दागदार कर देता है। उसी पल बेंच के पीछे खड़ा चेरी ब्लॉसम का दरख्त हवा के झोंके के साथ ढेरों फूल उन दोनों पर गिरा देता है। कुछ फूल इसके कोट पर गिरते हैं और कुछ असरा के बालों पे। असरा बिनते महमूद की मौत से 2 रोज कब्ल BN के चेयरमैन ऑफिस की खिड़कियों के ब्लाइंडर्स हटे थे और अंदर सरमा की धूप फैली थी। कंट्रोल चेयर पर वान फाते आगे को हुए बैठा एक फाइल के सफ़े पलट रहा था। आंखों पर चश्मा लगाए वो जेल से बाल दाएं तरफ जमाए सुरमई सूट में मलबूस काम में मसरूफ नजर आता था जब दरवाज़ा दस्तक के बाद खुला। फाते ने ऐनक के ऊपर से सिर्फ निगाह उठाकर देखा। उसकी सेक्रेटरी एक फोल्डर उठाए अंदर आई थी। सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मगर आपने नंबर बदल लिया है तो आपके दोस्त। फोल्डर से नाम पढ़ा डॉक्टर दीन जमाल की मुझे कई दफ़ा कॉल आई है। उनको आपका नया नंबर दे दूं? हाँ दे दो, बल्कि इसे कॉल बैक करके मुझे मिला दो। मेज़ पर रखे फ़ोन की तरफ इशारा किया। वो सर हिलाकर मुड़ी तो फाते बोला, तालिया की कॉल नहीं आई? तालिया मुराद? नहीं सर। अगर आए तो उसको मेरा नया नंबर दे देना। ताकीद की तो वो सर को इस बात में खम देकर मुड़ गई। फ़ोन की घंटी बजी तो फाते ने ऐनक उतारी और रिसीवर कान से लगाया। मैं तुम्हें कॉल करने का सोच ही रहा था। तुमने मुझसे मेडिकल साइंस के मौजूदे का वादा किया था। वो अब कुर्सी पर पीछे को हो बैठा मुस्कुराकर कह रहा था, और मैं अपने वादे और दावे पर कायम हूँ। मैंने तमाम प्रोसीजर की तैयारी कर ली है। तुम्हारे हरे सिग्नल का इंतज़ार है। तुम कह रहे हो कि मेरी उस एक रात की याददाश्त वापस आ सकती है। वो गहरी सांस खारिज करके मुस्कुराया। हाँ, अलबत्ता। वो हिचकिचाया। ये अमल ख़तरनाक भी हो सकता है, और बेफिक्र रहो, मैं हर तरह का कंसेंट फॉर्म साइन कर दूंगा। वो जानता था हर डॉक्टर की तरह उसका सबसे बड़ा खदशा यही हो सकता था। मेरे लिए वो रात बहुत अहम है। उसको वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फाते, डॉक्टर दीन ने गहरी सांस ली। इस अमल को सिर्फ अपने सुकून और जहनी तशफ़ी के लिए करो। इसको एक मोहब्बत के शिकार मर्द की तरह ना करो। अगर वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई है और तुम्हें कॉल तक नहीं कर रही, तो वो उस रात को याद करने से तुम्हें वापस नहीं मिल जाएगी। फाते को उसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। उसने कुछ कहे बगैर फ़ोन रख दिया और फिर वो दोबारा फाइल ना उठा सका, बल्कि कॉफ़ी मंगवाई और कुर्सी का रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया। बाहर फैली सरमा की धूप देखने लगा। सर, डॉक्टर दीन ने आज दोपहर का वक्त फाइनल किया है, ठीक है? सेक्रेटरी कार्मन की आवाज़ अकब में सुनाई दी और कांच की पिच प्याली की मेज़ की सतह पर रखे जाने की। हाँ दे दो। टांग पर टांग जमाए बैठे चेयरमैन ने बाहर झांकते हुए नाक से मक्खी उड़ाई। उसके माथे पर बल पड़ गए थे। कुछ और जो मैं कर सकूं सर? उसको उलझन में देखकर कॉर्मन ने पूछा। वो गोल चेहरे और सफ़ेद रंगत वाली चीनी लड़की थी जो गुलाबी लिपस्टिक के साथ गुलाबी और सफ़ेद रंग का स्कर्ट ब्लाउज पहने हुए थी। मोहब्बत का शिकार आदमी कैसे होता है? रुक कर इजाफा किया। तुम्हारे नज़दीक मोहब्बत में फ़र्क होता है सर। इसको अक्सर लोग समझ नहीं पाते। उसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया और कुर्सी का रुख इसकी तरफ मोड़ा, जैसे उस्ताद को किसी नए शागिर्द की अपने कद से ऊंची बात ने महफूज किया हो। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी आर्टिस्टिक हो। तुम BN में क्या कर रही हो? कार्मन ने अफसोस से गहरी सांस खारिज की। यही तो मसला है सर। आप लोग समझते हैं सियासी ओहदों पर पहुंचने वाले मोहब्बत का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी नज़र में ये जज्बा इंसान को कमज़ोर बनाता है। क्या ये दुरुस्त नहीं है? उसने शाने उचकाए। जब तुम मेरी उम्र और मेरे तजर्बे को पहुंचोगी तो जानोगी कि इस मुकाम पर इंसान को किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। वो सादगी से कार्मन की आंखों को देखकर कह रहा था, इस मुकाम पर क्या हो सकता है फिर? फाते ने हल्के से शाने उचकाए। कोई आपके लिए अहम बन सकता है। उसकी हिफाजत और खुशी अहम हो सकती है। इसकी फ़िक्र करना तरजीह होता है। एक अच्छी दोस्ती, बस, इससे ज़्यादा नहीं। सर, वो खुले दिल से मुस्कुराई। तो मोहब्बत इसके अलावा होती क्या है? वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। उसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। मेरे नज़दीक मोहब्बत का शिकार आदमी वो होता है कार्मन, जो अंधाधुंध किसी के पीछे भाग रहा हो, बेचैन हो,
باقی ساری دنیا سے غافل ہو، صرف ایک انسان کا حصول اس کا مقصد ہو، وہ جنون ہوتا ہے سر۔ اور جنون کا شکار لوگ محبوب کے حصول کے لیے ہر حد پار کر لینے کو محبت سمجھتے ہیں۔ اور محبت کیا یہ نہیں ہوتی؟ نہیں سر، محبت ایسی نہیں ہوتی۔ وہ تو انسان کو بدل دیتی ہے، اسے نرم بناتی ہے، اسے دوسرے انسانوں کی قدر کرنا سکھاتی ہے۔ انسان کو اچانک سے دنیا کی ہر شے میں خوبصورتی دکھائی دینے لگتی ہے، پھولوں کے رنگوں میں، بادلوں کی نرمی میں۔ تب احساس ہوتا ہے کہ خدا نے سب کچھ کتنی محبت سے بنایا ہے۔ اور وہ دلچسپی سے چینی لڑکی کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑی مسکرا کر بتا رہی تھی، اور وہ محبت میں گرفتار دوسرے انسانوں کو پہچاننے لگتا ہے، ان کے لیے خوش ہوتا ہے، اور وہ ہر حد پار کرنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کسی کو پانے کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کو آرام دینے کے لیے، اس کو خوش اور محفوظ رکھنے کے لیے۔ محبت خود غرض نہیں ہوتی، آبسیشن خود غرض ہوتا ہے۔ جنون کو اپنے محبوب کی توجہ چاہیے ہوتی ہے ہر وقت۔ محبت تو کیئرنگ ہوتی ہے، صرف دوسروں کی فکر کرنے والی، دوسروں کے لیے زندگی کو آسان بنانے والی۔ وان فاتح نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کافی کا کپ اٹھایا۔ گرل، یو آر ان لو۔ اس نے جیسے فیصلہ سنایا تو کارمن نے مسکرا کر ٹرے اٹھائی۔ میں نے کہا نا، صرف محبت میں گرفتار شخص ہی کسی دوسرے محبت کرنے والے کو پہچان سکتا ہے۔ اور واپس مڑ گئی۔ فاتح کی مسکراہٹ مدھم پڑی اور ایک دم ساری فضا اداس ہو گئی۔ اس نے فون اٹھایا اور کارمن سے کہا وہ ڈاکٹر دین کا نمبر ملائے۔ دین؟ رابطہ ملنے پر وہ قدرے سپاٹ انداز میں کہنے لگا، آئی ایم سوری، مگر میں کسی سائنسی تجربے کا شکار نہیں ہونا چاہتا۔ مگر تم نے کہا تھا تم اس رات کو یاد کرنا چاہتے ہو۔ اس سے کچھ نہیں بدلے گا، شاید چیزیں مزید خراب ہو جائیں۔ اس رات کو بھول جانے میں ہی عافیت ہے۔ اس رات عرصے بعد اس نے عجیب سا خواب دیکھا۔ وہ پولیس اسٹیشن سے نکلتا ہے، اس نے گردن میں کوئی بھاری لاکٹ پہن رکھا ہے، اس سے ایک سنہری پنکھ نکل کر اس کو راستہ دکھاتا اڑتا جا رہا ہے۔ وہ اس کے تعاقب میں قدم اٹھا رہا ہے۔ منظر دھندلا ہے مگر ایک ایک چیز واضح ہے۔ اس نے ایک سناشا گلی کا موڑ مڑا۔ یہ گلی جلال مسجد کے دائیں جانب ہے، نیلی اینٹوں کی دیواریں، باہر ایک ٹوٹا ہوا گملہ۔ وہ ایک گھر کے دروازے تک جاتا ہے، وہاں سنہری پنکھ ڈور میٹ پر گر جاتا ہے۔ وہ نظریں اٹھا کر گھر کا نمبر دیکھتا ہے، دھندلی بصارت کے باوجود اسے آدھا نمبر نظر آ جاتا ہے۔ وہ چونک کر اٹھا تھا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کر سائیڈ لیمپ جلایا تو مدھم سی روشنی پھیل گئی۔ اسرا کروٹ لیے سو رہی تھی۔ فاتح اٹھ کر بیٹھا اور اپنی پیشانی چھوئی۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس رات کو کوئی ایسی یادداشت اس کے ذہن سے ٹکرائی تھی جس کا حقیقت سے تعلق لگتا تھا۔ باقی سب تو عجیب سے خواب تھے، جنگل میں تالیہ کے ساتھ، قید خانے میں زخمی حالت میں موجود ہونا، مگر یہ جگہ، یہ گلی، وہ پہچانتا تھا۔ اگر وان فاتح اس رات کہیں گیا تھا تو وہ یہ گھر تھا۔ کسی معمول کی طرح وہ اٹھا، بتی جلائی۔ جب تک اسرا کی آنکھ کھلی وہ تیار کھڑا بیگ میں کپڑے ڈال رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ ملاقہ۔ وہ سر جھکائے اب والیٹ میں اپنے کریڈٹ کارڈز جوڑ رہا تھا۔ اسرا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ایک دم وہاں جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ضروری کام ہے۔ وہ تھکا ہوا بھی لگتا تھا، جیسے کچی نیند سے جاگا ہو، بار بار گردن کو دائیں بائیں اسٹریچ کرتا تھا۔ اسرا اٹھ بیٹھی اور چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہاں تالیہ ہے کیا؟ فاتح کی بیگ کی زپ چڑھاتے ہاتھ رکے، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر ہے بھی تو اسے جیسے یہ بات ناگوار گزری تھی۔ تم کب تک اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ فاتح سیدھا کھڑا ہوا اور گہری سانس لی، جیسے غصہ آیا ہو مگر ضبط کر گیا۔ اسرا، میری زندگی تالیہ کے گرد نہیں گھومتی۔ میں اس سے ہٹ کر اپنے کام کے لیے بھی کہیں جا سکتا ہوں۔ اپنے دل سے پوچھو، اس کام کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں تالیہ سے جڑا ہوگا۔ اس کی فاتح پر جمی آنکھوں میں گلابی نمی تیرنے لگی۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے فاتح؟ ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر کاندھے ذرا سے اچکائے۔ ہم ویسے ہی ہیں جیسے اتنے سالوں سے تھے۔ کیا بدلا ہے؟ ہاں، اور اتنے سالوں سے ہم ایک مردہ زندگی ہی گزار رہے ہیں۔
میں جاؤں؟ وہ ذہنی طور پر کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ بیگ اٹھائے بولا تو وہ بستر سے اتری اور ایک دم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے معلوم ہے تم اسے ڈھونڈنے جا رہے ہو۔ تم کب تک اس کے پیچھے جاتے رہو گے فاتح؟ میں اپنے کام سے جا رہا ہوں اسرا، اب کہ اس نے تحمل سے کہا تھا، مگر اسرا کی اس پر جمی آنکھیں گیلی ہو رہی تھیں۔ کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ بیوی، بچے اور بہت جلد حکومت بھی۔ تم ان سب کو اس عورت کے لیے داؤ پر لگا سکتے ہو؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو مجھے سب کھونا پڑے گا؟ اس نے ماتھے کو چھوا۔ تم آدھی رات کو اس کے پیچھے اچانک سے سب چھوڑ کر جانے لگو گے تو میں خوفزدہ ہو جاؤں گی فاتح۔ فاتح نے گہری سانس بھری اور افسوس سے اسے دیکھا۔ میں نے اپنی یہ زندگی اطراف میں نگاہ دوڑائی، برسوں کی محنت سے بنائی ہے۔ میں اس زندگی کو نہ تالیہ کے لیے چھوڑوں گا اور نہ ہی تمہارے لیے، سختی سے کہا۔ ابرو سے اسے ہٹنے کا اشارہ کیا مگر وہ نہیں ہٹی۔ ضدی گیلی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ مت جاؤ، آج مت جاؤ پلیز۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ میرے لیے آج یہ سارے کام ترک کر دو۔ ہم ایک دوسرے کے لیے ایسی قربانیاں کب سے دینے لگے ہیں اسرا؟ وہ زخمی انداز میں بولا تو اسرا کے ماتھے پر بل پڑے، گال سرخ دہکنے لگے۔ میں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنا کیریئر چھوڑا ہے، تمہارے بچوں کو پالا ہے، تمہاری بہن کو پالا میں نے، تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ اور کیا میں نے تمہیں پارٹی کی نائب چیئرمین کا عہدہ نہیں دیا، گھر نہیں دیا، عزت نہیں دی؟ تم نے مجھے محبت نہیں دی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تو فاتح نے گہری سانس لی۔ وہ تو میں نے خود کو بھی عرصہ ہوا نہیں دی۔ اور وہ ایک طرف سے نکلا اور آگے بڑھ گیا۔ اسرا نے بھیگی آنکھوں سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اسے تو دی ہے نا؟ نہ دی ہوتی تو روز تمہارے لیے وہ تحفے نہ بھیجتی، وہ کیک تالیہ نہیں بھیجتی، وہ عام سے لہجے میں کہتا لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسرا محمود کا سانس اور آنسو ایک ساتھ رکے۔ وہ چونک کر پلٹی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ دروازے تک پہنچ کر رکا اور مڑ کر زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، میری میلز کا جواب نہیں دے رہی، تو وہ مجھے ایسے کیکس کیوں بھیجے گی جبکہ اسے معلوم ہے مجھے اتنا میٹھا پسند نہیں؟ سادگی سے بتا کر وہ مڑ گیا۔ اس کے گھر روز فینس اور دوستوں کی طرف سے تحائف آتے تھے، زیادہ تر مفاد پرست عزیز و اقارب کی طرف سے ہوتے تھے۔ اس کو پرواہ نہیں تھی کہ کوئی تالیہ کے نام سے کیک کیوں بھیجتا ہے، اسے صرف ایک پہیلی کو حل کرنا تھا۔ اس رات وہ کس کے گھر گیا تھا؟ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اسرا نے آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑے۔ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ وہ چند دن قبل تالیہ کے منہ سے یہ اعتراف سن کر کہ وہ فاتح کی پہلی بیوی ہے اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، اور اسے لگا تھا کہ یہ سب آسان ہوگا جو وہ کرنے جا رہی ہے، اور ایسا کرتے ہوئے اسے دکھ نہیں ہوگا، مگر وہ ہر روز فاتح کو نئے سرے سے کھوتی تھی۔ وہ جو بھی کر لے وہ اس کے ہاتھ سے پھسل جاتا تھا، بلکہ اب تو سارا کھیل اس کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی، سر گھٹنوں پر گرا لیا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ شاید اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، شاید اسے کچھ اور کرنا چاہیے، مگر اب شاید دیر ہو چکی تھی۔ ملاقہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، وہی سمندر کی وجہ سے فضا کا نم ہونا، وہی چائے خانوں کی خوشبو، وہی بازاروں کا شور۔ وہ تنہا ڈرائیو کرتے ہوئے یہاں آیا تھا، سیدھا اپنے گھر نہیں گیا۔ اس کا رخ اس مسجد کی طرف سے جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ آگے کا راستہ آسان تھا، وہ ان گلیوں سے شناسا تھا۔ اس شہر میں اس کا بچپن گزرا تھا۔ یہاں قریب ایک دکان تھی جہاں وہ بہت آیا کرتا تھا۔ کار ایک جگہ روک کر فاتح باہر نکلا تو عام دنوں سے مختلف نظر آتا تھا۔ سیاہ پینٹ پر سیاہ جیکٹ پہنے، اس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ متلاشی نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اندھیری سڑک کے پولز کی روشنی نے منور کر رکھا تھا اسے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ آگے قدم اٹھانے لگا۔ بہت عرصے بعد وہ اپنی سیکیورٹی ڈیٹیل کے بغیر یہاں یوں باہر نکلا تھا۔ ملاقہ میں مجسمے کے اندر سے کتاب نکالنے والے دنوں کے بعد وہ یہاں نہیں آیا تھا۔ KL کے شور ہنگامے سے دور یہ پرسکون شہر اس کے دل کو عجیب طرح سے کھینچتا تھا۔ جانے کیا تھا جو اس شہر میں کھویا تھا؟ کیا تھا جس کا گواہ سمندر کا پانی تھا اور آسمان تھا، اور یہ راستے بھی تھے، مگر صرف وہی نہیں جانتا تھا۔
مطلوبہ دروازے پر وہ رکا اور ڈور میٹ کو دیکھا۔ آج وہاں کوئی سنہرا پنکھ نہیں تھا، باقی سب ویسا ہی تھا۔ آدھی رات کو کسی کے گھر دستک کیسے دے؟ فجر کا انتظار کرے کیا؟ وہ سوچ رہا تھا جب دروازہ کھل گیا۔ فاتح نے تعجب سے ابرو اٹھائے۔ چوکھٹ میں ایک لمبی قمیض اور کرنگ پہنے، کمر پر کپڑا باندھے، چمکتی آنکھوں والا آدمی کھڑا تھا، وہ جیسے اس کے انتظار میں تھا۔ خوش آمدید وان فاتح، آج آپ کو کیا چیز میرے دروازے پر دوبارہ کھینچ لائی؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ دوبارہ؟ وان فاتح کے دل میں کچھ ڈوب کر ابھرا۔ اس کو اس گمشدہ رات کا پہلا کلو ملا تھا۔ وہ واقعی اس گھر آیا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں کیا؟ تیوری چڑھائے سپاٹ سے انداز میں پوچھا تو جادوگر نے راستہ دے دیا۔ اس گھر میں اگربتیوں کی عجیب سی مہک تھی، جگہ جگہ موم بتیاں روشن تھیں۔ جو ایک آدھ بلب جل رہے تھے وہ باہر سے نمک کے بنے تھے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں فرشی نشست پر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور درمیان میں لکڑی کی چوکی نما نیچی میز تھی۔ جی وان فاتح، آپ 16 جولائی کی رات کو میرے پاس آئے تھے۔ آدمی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فاتح نے جواب میں پہلے ایک طائرانہ نظر دیوار کی طرف ڈالی جہاں مختلف شیلف بنے تھے، ان میں بوتلیں تھیں، پھر اس آدمی کو دیکھا۔ کون ہو تم اور تمہارے پاس میں کیوں آیا تھا؟ میں تالیہ کا ایک عزیز ہوں، اس کے بچپن کا دوست، اور آپ مجھے اس کے لیے ایک پیغام دینے آئے تھے۔ آپ کو ڈر تھا کہ صبح تک آپ یہ بات بھول جائیں گے۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں تالیہ کے لیے کوئی پیغام دیا تھا؟ آدمی نے سر اسبات میں ہلایا۔ اور مجھے کیوں لگتا ہے کہ میں وہ بھول جاؤں گا؟ آدمی نے لا علمی سے کاندھے اچکا دیے۔ میں نہیں جانتا۔ چند لمحے کے لیے پراسرار دیوان خانے میں خاموشی چھا گئی۔ موم بتیاں قطرہ قطرہ پگھلتی رہیں، اگربتیاں سلگتی رہیں۔ کیا پیغام دیا تھا میں نے؟ جواباً اس آدمی نے چوکی پر رکھا دستہ اٹھایا، پہلے صفحے پر قلم سے کچھ لکھا اور صفحہ پھاڑ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ فاتح نے اچنبھے سے اسے تھاما۔ اس پر چند ہندسے لکھے تھے۔ ان نمبرز کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پیغام کو سمجھ لوں تو کبھی اس کو ہندسوں کی صورت نہ لکھتے۔ وہ چند لمحوں کے لیے اس کاغذ کو دیکھتا رہا۔ That's it. That it's. کیا تم نے اسے یہ پیغام دیا تھا؟ جی، میں نے امانت پہنچائی تھی۔ اس آدمی کی چمکتی نظریں فاتح کو اندر تک دیکھ رہی تھیں۔ اسے اس ماحول سے عجیب اکتاہٹ ہونے لگی۔ وہ یہاں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، مگر ایک سوال ابھی اسے مزید پوچھنا تھا۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتا وان فاتح۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے صاف انداز میں جانے کو کہہ رہا ہو۔ وہ باہر آیا تو گلی تاریک پڑی تھی۔ ارد گرد مخروطی چھتوں والے گھر تھے اور سرمئی نیلی اینٹوں والی دیواریں تھیں۔ وہ اس چیٹ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے؟ آواز پر وہ رکا، آہستہ سے گردن موڑی تو سفید فراک والی بچی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بہت دن بعد فاتح کھل کر مسکرایا۔ ہاں، کیونکہ ایسا پیغام میں ہی لکھ سکتا ہوں، تمہیں یاد ہے؟ وہ دونوں اس ٹھنڈی رات میں ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ جی ڈیڈ، یہ شفٹ سائفر ہے جس میں میں آپ کو پیغام لکھا کرتی تھی اور آپ کے کمرے میں چھپا دیتی تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے ایسی سکون آور تنہائی ملی تھی۔ وہ سڑک کنارے ایک چوکی پر بیٹھا اور موبائل نکالا۔ اسکرین آن کی تو نیلی روشنی نے اس کا چہرہ منور کر دیا۔ وہ اب ایک ایک ہندسے کے مطابق حروف تہجی موبائل میں لکھ رہا تھا۔ پورا فقرہ مکمل ہوا تو اس نے ہر لفظ کو پہلے ایک ہندسے پیچھے شفٹ کر کے دیکھا۔ وہ مبہم رہا۔ اس نے ایک حرف آگے کر کے شفٹ کیا تو یکدم پورا فقرہ ترتیب سے بنتا گیا۔ اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے۔ وہ اچنبھے سے اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا۔ کسی لڑکی کی بات ہو رہی تھی۔ وہ تالیہ کو کسی کے قاتل کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ کس کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ ساتھ بیٹھی آریانہ نے کاندھے اچکائے اور چہرہ ہتھیلیوں کے پیالے میں گرا دیا۔ کس کو فیری ٹیلز پسند تھی ڈیڈ؟ کیا مجھے اس رات کسی کے قتل کے بارے میں علم ہوا تھا اور میں تالیہ کو کچھ بتانا چاہتا تھا؟ اتنے مہینوں تک تالیہ اس کے لیے کام کرتی رہی اور مگر اس نے ایک دفعہ بھی اس پیغام کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کا ذہن ملا کا جواب تلاش کرنے آیا تھا۔
اور یہاں آ کر وہ مزید الجھ گیا تھا۔ سفید ہیئر بینڈ والی لڑکی ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ کس کو فیری ٹیلز پسند تھی ڈیڈ؟ وہ چٹ اگلی صبح کے ایل میں اپنے آفس میں بیٹھے فاتح کی جیب میں مڑی تڑی حالت میں رکھی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک میٹنگ اٹینڈ کرتا اور 30 سیکنڈ کے درمیانی وقفے میں اس چٹ کو نکال کر پڑھتا، پھر واپس رکھ دیتا۔ کس کا قاتل؟ کون سی فیری ٹیلز؟ جواب ایک ہی تھا جو وہ بار بار رد کر دیتا تھا۔ آریانہ کو فیری ٹیلز پسند تھیں۔ وہ خود کو اسنو وائٹ سے تشبیہ دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا اس کی زندگی کے سارے کردار اسنو وائٹ جیسے ہیں۔ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کی سوتیلی ماں بھی ہے ملکہ، مگر تمہاری ماں ایول کوئن جیسی تھوڑی ہے۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اسرا مسکرا کر کہتے ان کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ آریانہ پھیکی پڑ گئی۔ ظاہر ہے نہیں، اسے تب لگا کہ وہ شرمندہ ہوئی ہے۔ اس نے نظر انداز کیا تھا۔ وہ کیا کچھ نظر انداز کرتا آیا تھا؟ کارمن کافی دینے آئی تو اس نے اسے پکارا، تم نے سنو وائٹ پڑھی ہے کارمن؟ وہ سادہ سی لڑکی مسکرائی، کس نے نہیں پڑھ رکھی؟ اس میں سنو کو کس نے مارا تھا؟ اسے لگا وہ کچھ بھول رہا ہے۔ اس کی سوتیلی ماں نے، بادشاہ کی بیوی ملکہ بد نے۔ وہ رکی اور بولی، مگر ملکہ اس کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے جنگل میں اس کے لیے شکاری کو بھیجا تھا، مگر ہاں ٹھیک ہے جاؤ، وہ ہاتھ جلا کر بولا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگا تھا۔ پہلی عجیب صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ اسے حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی صبح دوپہر میں نہیں بدلی جب اسرا کا فون آنے لگا۔ ایک ڈیگریٹ ابھی آفس سے اٹھ کر گیا تھا۔ فاتح کے پاس 5 منٹ تھے۔ اس نے گہری سانس لے کر فون کان سے لگایا۔ کہو اسرا، تم رات گھر نہیں آئے؟ میں ملاقہ رک گیا تھا۔ صبح فجر کے وقت واپس نکلا اور سیدھا آفس آ گیا۔ کل ہم نے جس نوٹ پر بات ختم کی تھی تمہارے پاس اس کا اصل ظاہر کرنے کو 2 منٹ بھی نہیں تھے۔ وہ گھر نہ آنے کا شکوہ کر رہی تھی۔ اسرا، میں جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میری آج بیک ٹو بیک بہت سی میٹنگز ہیں، شام میں سیمینار ہے، اور کیا تم اس سے ملے؟ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ کس سے؟ وہ انجان بن گیا۔ وہی جس کے تعاقب میں تم ملاقہ گئے تھے۔ نہیں، میں اس سے نہیں ملا۔ اس نے کلائی کی گھڑی دیکھی۔ وقت کم تھا، اسے کانفرنس روم میں پہنچنا تھا۔ فاتح، کیا میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں؟ تمہارا یہ سرد رویہ، تمہاری بے وفائی؟ میں نے کبھی تم سے بے وفائی نہیں کی اسرا۔ تم خود ہی اپنے شک کے ہاتھوں ہمارا تعلق برباد کر رہی ہو۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے اٹھا۔ فون کان اور کاندھے کے درمیان تھا۔ شاید تم ٹھیک ہو، تم شروع ہی سے ایسے تھے۔ وہ ایک دم تیز غصے میں بولنے لگی، اور وہ اس وقت دوست نہیں لگ رہی تھی۔ وان فاتح کو کبھی بھی اسرا محمود سے محبت نہیں تھی۔ فاتح کو صرف فاتح سے محبت ہے۔ تھینک یو، میں میٹنگ میں جا رہا ہوں اس لیے۔ وہ آفس سے باہر نکل آیا۔ یا تمہیں آریانہ سے محبت تھی؟ وہ گئی تو تم نے صرف اپنے بچوں سے محبت کی، یا پھر تالیہ سے؟ میں تو کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اس پر ایک دم چلانے لگی۔ وہ اس کی آواز پر اکتانے کے بجائے پریشان ہو گیا۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اسے ایک دم اپنی سرد مہری پر افسوس ہوا۔ اسرا، تم ٹھیک ہو؟ میں شام میں گھر آتا ہوں تو کبھی میں سوچتی تھی کہ آریانہ نہ مرتی، اس کو ہم اس روز چیئر لفٹ پر نہ لے کر جاتے، نہ وہ نینی اور اس کا شوہر اس کو اغوا کرتے، اور نہ وہ مرتی، تو ہماری زندگی مختلف ہوتی۔ تم ابھی بھی میرے ہوتے، مگر نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم تب بھی اسی طرح مجھ سے بے وفائی کر جاتے فاتح۔ تم تب بھی کبھی کسی تالیہ کو ڈھونڈ لیتے۔ ہمارا تعلق آریانہ کے جانے سے مردہ نہیں ہوا۔ وہ وہیں کوریڈور میں کھڑا رہ گیا، بالکل ساکت، پتھر کا بت۔ فاتح، سن رہے ہو یا کال کاٹ دی ہے؟ فاتح، وہ چلائی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ آدمی نینی کا شوہر تھا۔ ساری دنیا وہاں رک گئی، اسی کوریڈور میں۔ ایسے لگتا تھا کہ آتے جاتے لوگ اپنی جگہوں پر نمک کے مجسمے بن گئے ہوں، اور دوسری طرف اسرا کا سانس بھی تھم گیا تھا۔ کیا؟ کون؟ اس کی آواز دھیمی ہوئی، پھر اس نے دوبارہ سے غصہ کرنے کی کوشش کی۔ میں تم سے تالیہ کی بات کر رہی ہوں، اور تم… نو نو، گو بیک، گو بیک۔ وہ تیزی سے بولا۔ تم نے کہا نینی کا شوہر، تمہیں کیسے معلوم وہ اس کا شوہر تھا؟ میں… پتہ نہیں۔ وہ گنگ رہ گئی۔ پولیس رپورٹ میں تھا، شاید
ظاہر ہے وہ اس کا شوہر یا بوائے فرینڈ کچھ تو ہوگا، مگر پولیس رپورٹ میں اس آدمی کا کوئی ذکر نہیں۔ ان دونوں کی لاشیں صرف میں نے دیکھی تھی، صرف میں نے تو کسی کو نہیں بتایا سوائے تمہارے، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس آدمی کا نینی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تم نے کہا تھا تم نہیں جانتی۔ فاتح، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو غصے میں مثال دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ سامنے کھڑا اس کا چیف آف اسٹاف اسے میٹنگ کے لیے بلا رہا تھا۔ وقت کم تھا، اس کا ذہن جیسے الفاظ کے سمندر کے بھنور میں گھوم رہا تھا۔ اسرا، میں تم سے فارغ ہو کر بات کرتا ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ کوریڈور میں اس کے اٹھتے اگلے قدم بہت بھاری تھے، بے حد بھاری۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ ساری دنیا ارد گرد سلو موشن میں رواں دواں نظر آ رہی تھی۔ آوازیں بھاری ہو کر سنائی دے رہی تھیں۔ ایسے میں چند الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے۔ کانفرنس روم کے دروازے پر وہ اسے کھڑی نظر آئی، ہیئر بینڈ پہنے اداس لڑکی، جس کی سفید فراک پر سامنے کو خون لگا تھا۔ اس کی کنپٹی سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ گلہ آمیز نظروں سے دروازے کے قریب آتے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو میری پسندیدہ فیری ٹیل کیسے بھول گئی؟ ہمیں الگ ہوئے کیا اتنے برس بیت گئے؟ وہ سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ باہر رہ گئی، وہ اندر آ گیا، مگر اس کا ذہن ابھی تک معاف سا تھا، جیسے اس میں بہت شور برپا ہو، جیسے اس میں خوفناک سی خاموشی چھا گئی ہو۔ میٹنگ میں اشر کچھ کہہ رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ ہلا کر فاتح کو صرف اس کے لب ہلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ گال تلے انگلی جمائے اشر کو دیکھ رہا تھا، مگر نظریں اشر کے پیچھے کھڑی آریانہ پر جمی تھیں۔